پارٹی ہوتی ہے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا خون پسینہ ایک کیا ہوتا ہے. انہوں نے دنیا کی آسائشوں کو چھوڑا ہوتا ہے. انہوں نے دنیا کی ہر نمایاں پہننے والی چیزوں کو چھوڑا ہوتا ہے. انہوں نے اللہ کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر بڑے بڑے محلات کو چھوڑا ہوتا ہے. صرف اور صرف عشق مصطفیٰ اور اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنے خون اور پسینے ایک کیے ہوتے ہیں. جناب والا ایسے شخصیات جب یہ نیک لوگ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آراموں کو اور اپنے آرام کی قربانی دیتے ہیں, ہر طرح کی مشکلات کو بھی لبیک کہتے ہیں, پھر رب العزت ان کو کیا مقام عطا فرماتا ہے, پھر میرا رب ان کو کس طرح کے مقام سے نوازتا ہے, اس کی تشریح میں سلطان العارفین, برہان الواصلین, قطب السالکین, سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میں شہباز کہاں پرواز وچ دریا کرم دے ہوں, زبان میری کن برابر موڑا کم قلم دے ہوں, افلاطون ارسطو یہ ہے میرے اگے کس کم دے ہوں, حاطب دائی جیڑے لکھ کروڑا در باہو دے من دے ہوں. تو یہ اسی حدیث قدسی کی ہی حضور سلطان العارفین نے تشریح فرمائی, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اللہ کی رضا کی خاطر, یعنی کہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہر طرح کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے, گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, غیبتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں راضی کر لیتا ہے, اور جب وہ بندہ اپنی رضا کو اللہ کی رضا بنا لیتا ہے تو پھر خدا بھی فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کام بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. میرے دوستو, جب انسان اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اس طرح کی کوششیں اور مشقتیں جھیلتا ہے اور آخرت کے پیچھے ہی اپنی زندگی کو سب کرتا ہے اور بسر کرتا ہے, تو دیکھیے پھر اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح کا مقام عطا فرماتا ہے. میرے بھائیوں, ہماری اللہ تک آج کے دور میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا تو ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے, ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک ہماری سن لیں گے. آپ میں سے کئی ایسے احباب ہوں گے جو اکثر سوچتے ہوں گے کہ قبلہ سائیں سے ہم نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ بھی کوئی وسیلہ ڈھونڈتے ہوں گے کہ بھائی سائیں کے قریب کے لوگ کون ہیں. آپ دیکھیں گے کہ سائیں کے قریب نذیر ڈرائیور ہے, آپ دیکھیں گے کہ ذوالفقار علی سلطانی ہے, تو سائیں کہ جو قریب کے لوگ ہیں جو سائیں کے ساتھ موجود ہوں گے یا پھر سائیں جن کی بات سنتے ہیں, آپ ان سے کہیں گے کہ آپ ہماری بات یا ہماری عرض یا ہماری گزارش سائیں تک پہنچا دیں, تو وہ پھر آپ کی گزارش یا جو بھی بات ہوگی سائیں تک پہنچائیں گے. اسی طرح سے ہم تو اتنے گنہگار لوگ ہیں کہ ہماری اللہ تعالیٰ تک تو پہنچ ہی نہیں ہے, تو پہنچ پھر کن کی ہے میرے عزیز دوستو, کہ ہماری پہنچ نہیں ہے لیکن اللہ والوں کی تو پہنچ ہے نا. ان اللہ والوں کی تو رب کائنات کی بارگاہ میں مانی بھی جاتی ہے, سنی بھی جاتی ہے. اس لیے ہم درباروں سے منسلک ہیں, اس لیے ہم درگاہوں سے منسلک ہیں, اس لیے ہم اللہ والوں سے منسلک ہیں, تاکہ ہماری جو بھی گزارش ہے ہم انہیں عرض کریں. ہم گنہگار ہیں, بدکار ہیں, جس طرح کے بھی ہیں, لیکن آج اس شب بارات کے موقع پر کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ عرس بھی ہے اور شب بارات کا موقع بھی ہے. اس رات کے بارے میں نبی معظم جان کائنات جانان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں, اتنے لوگوں کے مغفرت فرماتے ہیں کہ جتنے بنو کلب اس وقت میں قبیلہ تھا عرب کا جن کے پاس بکریاں ہوتی تھی اور ان کے پر بہت زیادہ بال ہوا کرتے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور واحد یہ رات ہے جس میں مغرب کے
بعد अल्लाह ताला आसमानों पर तशरीफ लेकर आते हैं और आवाज बुलंद होती है कि है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला, है कोई मुझसे रिज़्क़ का तलबगार, है कोई मुझसे औलाद का तलबगार, है कोई किसी भी किस्म की दुनिया की आसाइश मांगने वाला, किसी भी किस्म की कोई तलब करने वाला, कोई कर्जे में है, परेशानी में है, जिस किस्म के भी आलम में है, आज की इस रात में आ जाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं और एक चांस देते हैं हम सबको कि मांगो जो मांगना है, रब्बे कायनात की रहमत आज की रात में जोश में होती है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, आप सबसे भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस रात को हम तो बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं कि अल्लाह वालों के दर पे आए हुए हैं। पीर बावान महरान हज़रत फैज़ सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास वसीला भी मौजूद है और वसाइल भी मौजूद है, सिर्फ हमें अपनी नीयतों को साफ करने की ज़रूरत है। हम अपनी खलूस नीयत के साथ अगर हम तौबा मांगेंगे हमें तौबा मिलेगी। हमारा तो यकीन है हम रिस्क मांगेंगे हमें रिस्क मिलेगा, हमें औलाद की तलब होगी हमें औलाद मिलेगी, जिस किस्म की भी जिसको जो भी तलब होगी। आज इंशाअल्लाह महफिल के बाद मस्जिद शरीफ जाकर सलात तस्बीह अदा करेंगे और उसके बाद साईं किबला की भी बारगाह में हम सब यही अर्ज करेंगे कि वो भी दुआ फरमाए हम सब के लिए। हम भी दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता